اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان غربت سے پریشان ہو کر منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ منفی سوچ اور غلط سوچ انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ رزق من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج ذکر کرتے ہیں وہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو تنگی رزق نے جن کو پریشان کر رکھا ہے، اور اسی پریشانی سے وہ منفی سوچتے ہیں، اور مختلف انسان اپنے حالات بدلنے سے بدل جاتا ہے، اور جو ہی اللہ ہم پر انعام و اکرام نازل کرتا ہے تو ہم اچانک خوشی فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو الحمدللہ شکران للہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو تھوڑی سی مفلسی آتی ہے، تنگی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو واقعاً پریشانی میں ایسے کام اور مایوسی والے الفاظ ہم اپنی زبان پر جاری و ساری کر دیتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور یہی انسان جب قرآن کریم میں اس آیت کے ذریعے اللہ نے انسان کے معاشرے کے انسان کی تصویر کشی کی ہے، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم کسی انسان پر اپنی نعمتوں کو نازل کرتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، أَعْرَضَ وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اکڑتا ہے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، جب اللہ نے اس کو نوازا تو پھر وہ اکڑنا شروع ہو گیا اور اللہ سے منہ پھیر لیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب یہ بے بسی کے عالم میں تھا، غربت کے عالم میں تھا، تو اس وقت کے حالات کو جانتا تھا، تو اس کو وہ حالات بھی یاد کرنے چاہیے تھے۔ اور پھر یہ جب مال و دولت آ جاتی ہے، انسان اتنا چینج ہوتا ہے کہ خمس زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اور صدقہ خیرات دینا تو دور کی بات ہے، اور عجیب قسم کے ظلم اور حرکت کرتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب میری محنت ہے اور یہ میری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، میری محنت ہے، میرا حق تھا کہ مجھے یہ ملتا سب کچھ۔ لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں اس کو تو پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اکڑتا دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اس کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، پریشانی گھیر لیتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تنگی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں لمبی دعائیں مانگنے والا شخص جب ہم اس کو نواز دیتے ہیں، اس کی پریشانی جو تھی وہ دور کر دی، جو مصیبت تھی وہ رفع کر دی، جو اس کی حاجت تھی وہ پوری کر دی، تو پھر اب وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ تو تنگی سے پریشان ہو کر جو لوگ مختلف منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک میں بہترین وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کیسے ہے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی سورہ والناس کی تلاوت کرنی ہے۔ قنوت کر کے رکوع، سجود، تشہد و تسلیم کے ساتھ نماز کو مکمل کریں۔ اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کریں، اور بی بی کا واسطہ دے کر اس متبرک ماہ میں اپنی غربت سے چھٹکارے کے لیے یہ خاص عمل اور وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو وہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان اور خیال بھی نہیں تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔